کہ میں نے اس معاملے میں کوئی کمی چھوڑی ہے، لیکن ہم اسے مار نہیں سکتے۔ کہنے لگے کیوں نہیں مار سکتے؟ کہنے لگے بے وقوف، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے ابی جہل، تم بھی جانتے ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ کہنے لگا بالکل جانتا ہوں۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا مانا تو ہماری ریاست چلی جائے، مانا جانتا ہوں، مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ پھر ہمارے حکم بے اثر ہو جائیں گے، پھر حکم اللہ و اللہ کے رسول کا ہوگا، ریاست چلی جائے گی۔ ابھی جیل بھی یہ فلسفہ سمجھتا تھا جس کو آج کا مسلمان سمجھنے سے انکار کر رہا ہے۔ اسلام چند اذانوں اور چند نمازوں اور چند تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے پوری زندگی کو نچھاور کر دینے کا، زندگی کے ایک ایک کام کو حضور کے تابع کر دینے کا، اور زندگی کا ہر کام عبادت ہے یا اللہ کا نافرمانی ہے، دو میں سے ایک بات ہے۔ زندگی کا ہر کام، ہر جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے یا عبادت ہے یا گستاخی ہے، ہر فعل جو ہم سے صادر ہوتا ہے یا عبادت ہے یا گستاخی ہے۔ تو اللہ نے اپنی معرفت کا دروازہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عالی کہاں تھی؟ حضور کو عشق تھا بیت اللہ شریف سے، اور دل سے جب وہ درد اٹھتا تو چشمہ مبارک آسمان کی طرف اٹھ جاتی کہ کب وہی نازل ہوتی ہے اور بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کو قبلہ بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قد نرى تقلبك وجهك في السماء، میں آپ کے رخ مبارک کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتے دیکھ رہا ہوں میرے محبوب، میں جانتا ہوں کہ تیرا دل چاہتا ہے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ، آپ کو عشق تھا بیت اللہ شریف سے۔ تو عثمان بن طلحہ کنجی بردار تھے، آپ کو خیال آیا، کہنے لگے عثمان اگر بیت اللہ کا دروازہ کھول دے تو میں اندر سے وہ بڑا بھڑک اٹھا، ناراض ہو گیا، وہ کہنے لگا آپ کو حرم میں داخلے کی اجازت کو نہیں دیتا اور آپ بیت اللہ کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کو یاد رکھو جب یہ کنجی میرے پاس ہوگی اور یہ اختیار بھی میرے پاس ہوگا کہ جسے چاہوں دوں۔ یعنی کفار کا غلبہ ہے، مکے میں رہنا دشوار ہو رہا ہے، ہجرت کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ یہاں سے کہیں اور چلو، لیکن جانتا ہے اللہ کا رسول کہ یہ مکہ فتح ہوگا، بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں میں دوں گا۔ اور کریم ایسا ہے کہ جب کنجی ہاتھ میں آئی تو اسی عثمان کو بلایا، فرمایا تو نے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں تجھے کنجی عطا کرتا۔ کرم عجیب ہے، کوئی حد نہیں ہے، میری آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، دائر زخار ہے ان کے کرم کا، ہمارے عقل و شعور سے بالا تر ہے کہ اسی کو جس نے جھڑک دیا تھا بڑا خفا ہوا تھا، فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ لرزتا کانپتا حاضر ہوا کہ میں نے تو دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا، آج شہر فتح ہو گیا، یہ شہر کے حاکم ہیں، اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس عہد کے حاکم کرتے کیا تھے؟ لرزتا کانپتا جب آیا تو آپ نے فرمایا عثمان تو نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے بیت اللہ کی کنجی عطا کرتا ہوں، یہ تیرے ہی خاندان میں رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی جب مکے میں سانس لینا دشوار تھا، حضور کے سامنے اسلام کی ریاست موجود تھی۔ لوگ آگے مدینہ منورہ سے عقبہ میں گھاٹی میں چھپ کر اہل مکہ سے، وہ ایک وفد تھا، چند شرفاء اس میں تھے، انصار مدینہ کے رؤساء اور ان کے امین، علادگی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دنوں میں ملے، ایک گھاٹی میں لے کے، اسے بیت عقبہ ہی کہتے، عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ۔
حضور نے فرمایا میرا پیغام سن لو اور اس بات کو سمجھ لو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ سمجھ کر آئے ہیں، ہم یہ جان کر آئے ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں گے تو ہمیں سرخ اور سیاہ طوفانوں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں ان کے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ بعد میں 14ویں صدی میں آ کر بھی جب بے دین طبقہ ایک اٹھا اللہ کا منکر تو انہوں نے اپنے لیے سرخ رنگ پسند کیا، اور سیاہی کفار کی تو ہے ہی۔ اس زمانے میں جو الفاظ انصار مدینہ نے استعمال کیے وہ بھی یہی تھے کہ ہم سرخ اور سیاہ آندھیوں کا مقابلہ کریں گے، اپنے جگر گوشے نچھاور کر دیں گے، مال نچھاور کر دیں گے اور آپ کی حفاظت کا حق ادا کریں گے۔ آپ مدینہ تشریف لائیں، لیکن ایک گزارش ہماری بھی ہے۔ وہ کیا؟ حضور یہ دنیا تو فتح ہو جائے گی، دیکھو کتنی دور رس نگاہ ہے، ریاست اسلامی قائم ہو جائے گی، حکم صرف اللہ کا چلے گا، یہ بادشاہتیں، یہ عمارتیں، یہ قبیلوں کی سرداریاں، یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ اس وقت حضور آپ ہمیں چھوڑیے گا نہیں، قیام مدینے میں رکھیے گا۔ یہ بات تب ہو رہی ہے جب بیعت چھپ کر رہے گھاٹی میں جا کر 5-7 آدمی، لیکن وہ سارا منظرنامہ ان کے سامنے ہے اور اس دعوت کو لا الہ الا اللہ کو وہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم سے اسلام کیوں نافذ نہیں ہوتا؟ ہم اس دعوت کو سمجھ نہیں رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پیر صاحب کے پاس جاؤ، مولوی صاحب کے پاس جاؤ، وہ ایک وظیفہ بتا دیتے، یہ پڑھو زندگی آسان ہو جائے گی، جنت بھی مل جائے۔ یار جنت ملنا، یہ زندگی آسان ہونا، یہ کون سا اسلام ہے؟ کون ہے جو تقدیر باری پر وظیفے کو حاوی کر دے گا؟ کون ہے جو اس نے لکھ دیا قلم خشک ہو گئے، سیاہی خشک ہو گئی، اب اسے کون مٹائے گا؟ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ان حالات سے گزرنا پڑے گا جو اس نے طے کر دیا۔ آزمائش صرف یہی ہوگی کہ تنگی میں بھی جب مشکل آتی ہے تو اس کو یاد کرتے ہیں یا نہیں، اور جب فراخی آتی ہے تو اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ بس نہ ہم تنگی کو ٹال سکتے ہیں، نہ ہم فراخی کو روک سکتے ہیں۔ وہ جو ہونا تھا ہو گیا، دانا دانا رزق تقسیم ہو گیا، عمریں بٹ گئیں، صحتیں، بیماریاں، یہ سارا تقسیم کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اس کے بعد پیدا فرمایا۔ سب کچھ بانٹنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کے نظام ادھورے نہیں ہیں۔ اسے پتا ہے کہ کون سا پودا کتنے ایٹم کہاں کہاں سے لے گا، اسے پتا ہے کون سے پودے پر کیا پھل آئے گا، اسے پتا ہے کہ وہ پھل کس انسان کے وجود کا حصہ بنے گا۔ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے طے ہو گیا تھا۔ نہ کوئی وظیفہ اسے بدل سکتا ہے، نہ کوئی چلہ اسے بدل سکتا ہے، نہ عامل، نہ پیر صاحب، نہ مولوی صاحب، اور نہ دنیاوی حکمران اسے تبدیل کر سکتے۔ معاملہ صرف اتنا ہے، ہمارے پاس صرف ایک بات ہے کہ ہم راستہ کون سا پسند، وہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اتنا اختیار ہے کہ اس طرف چلنا چاہتے ہو یا ادھر جانا چاہتے ہو۔ ادھر جو جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ادھر کے راستے کھول دیتا ہے، برائی کی طاقت دے دیتا ہے، قوت دے دیتا ہے، فرصت دے دیتا ہے، کہتا کر کے دیکھ لے، جب آئے گا حساب ہو جائے گا، تو نے اپنے لیے یہ راستہ چنا ہے، موج کر۔ جو ادھر آتا ہے اس پر نیکی کے راستے، نیک لوگوں کی محفل نیک بندوں تک پہنچا دیتا ہے، اپنے بندوں تک لے جاتا ہے، نیک محفل عطا کر دیتا ہے، کہتا ہے موج کر، ادھر آ جا، اور نہیں پوچھتا کہ دیر سے آئے ہو۔ یہ دنیا داروں کا جو محاورہ ہے، اٹ از نیور ٹو لیٹ، یہ بکتے ہیں، یہ تو ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ اس ذات کو سجتا ہے کہ کوئی 90 سال گزار کر آتے تو کہتا ہے آ جا بسم اللہ، اور 90 پچھلے معاف، آج سے شروع ہو جا۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ جب جہاں فیصلہ ادھر نکل گیا برائی کی طرف،
میلوں نکل گیا، حتیٰ کہ کفر میں داخل ہو گیا، شرک میں چلا گیا، وہاں جا کر خیال آیا زندگی ضائع کر دی، کافر ہو گیا، یا اللہ میں توبہ کرنا چاہوں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جا، سارے فاصلے ایک لمحے میں ختم، اٹھا کر ادھر رکھ دیا، چل موت۔ بات یہ ہے کہ ہم اس فلسفی کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم صرف 2 سجدے کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان سجدوں کا کیا فائدہ؟ وہ فرماتے ہیں یہ سجدے تیرا میرا لین دین ہے، اگر میرا ایسا تو سارا بھی کھا گیا تو میں معاف کر دوں، میری ذات کو میری عظمت کو کوئی فرق نہیں، لیکن جو معاملہ تیرا میری مخلوق کے ساتھ ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا، پھر اسی سے معافی مانگتے پھرنا۔ میرا اور آپ کا کردار 6 کھرب انسانوں کے ساتھ ہے، دنیا کی ساری مخلوق کے ساتھ ہے، جانوروں، سمندری جانوروں اور فضائی جانوروں کے ساتھ ہے، کائنات کے ساتھ ہے، زمین اور آسمان کے ساتھ ہے۔ فرمایا وہاں جو غلطی کرے گا اس کا اثر جہاں تک جائے گا معافی ان سے مانگنی پڑے گی۔ یوم حشر کو تلاش کرنا کہ میری گناہ کی نوسط کہاں تک پہنچی، کس کس کو کیا ایذا ہوئی، کس ماں کا جگر گوشہ چھن گیا، کس غریب کا گھر جل گیا، کس شہر پہ بجلی گری، اس کا سبب کہیں میں تو نہیں تھا۔ پھر بخشوانا آسان نہیں رہے گا۔ تو معرفت حق ہی یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں نے نبی کو مبعوث فرمایا ہر کام کے کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتا کر، اور اسی سلیقے اور طریقے کو دین برحق بنا دیا، عبادت بنا دیا۔ وہی مطلوب ہے تم سے، وہی معبود چاہتا ہے کہ میری مخلوق اس طرح سے میری عبادت کرے۔ اس نے گواہ کا نام اسے دیا جو جان لٹا دیتا۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ صرف عربی کا لفظ ہے نا، اردو میں اسے گواہ کہتے ہیں، شاہد شہید سب گواہ کو کہتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس نے میری عظمت کی گواہی دینے کا حق ادا کر دیا کہ میری عظمت پہ اپنی جان نچھاور کر دی، موت ہار گئی، یہ جیت گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میری راہ میں جو کٹ مرا، نہیں یقتل، قتل کا فعل تو بدن پہ صادر ہوتا ہے، بدن کٹتا ہے، چھلنی ہوتا ہے، گولیاں لگتی ہیں، بم لگتے ہیں، تلوار سے کٹتا ہے۔ فرمایا قتل ہو گیا، جسم کے پرخچے اڑ گئے، تم نے گٹھڑی باندھ کر دفن کر دی، لیکن اسے مردہ نہ کہو، موت اس سے کمزور پڑ گئی۔ بل احیاء، زندہ تو وہی ہے جو شہید ہے، موت مات کھا گئی اسے۔ کیوں؟ وہ اس نے گواہی دی ہے جان لٹا کر۔ تو جو ہر عمل میں اس کی توحید کی گواہی دے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو بات کرنے میں احساس کرے کہ کہیں اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں روئی، جو کام کرنے میں جسے اللہ یہ درد دے دے کہ اس کے خلاف تو نہیں جا رہا، جو سیاست کرنے میں جسے اللہ یہ درد دے دے کہ اللہ کی مخلوق پر زیادتی تو نہیں ہے، حکومت و اقتدار و اختیار میں جس کے دل میں یہ درد دے دے کہ کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ اصل عبادت تو یہ ہے، اور یہ جو عبادت ہم مساجد میں کرتے ہیں یہ اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہمیں الجھا دیا گیا ثواب کے بکھیڑوں میں، ثواب ملے گا، اب یہ کوئی نہیں بتاتا وہ ثواب ہے کیا، کوئی لیکوڈ ہے، کوئی ٹھوس ہے، کوئی مایع ہے، کوئی گیس ہے، کوئی پہننے کی چیز ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی مکان کی طرح، کیا ہے ثواب؟ کیا ہے؟ میں نے آج تک ثواب کی ڈیفینیشن نہیں سنی، بتاتے ہی کوئی نہیں ثواب ہے کیا۔ بھئی ثواب ملے گا ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن سے ہم نے پوچھا ثواب کیا ہے تو قرآن نے جو کافروں کو سزا ملے گی اسے بھی ثواب قرار فرمایا، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کافروں کو اور کیا ثواب ہوگا، جو کرتے تھے وہی، جو ان کا کرتوت تھے وہی ان کا ثواب بن جائے گا۔ قرآن نے ہمارا ترا نکال دیا، اس نے کہا بھائی جو کافر کرتوت کرتا ہے اس کا جو بدلہ اسے ملے گا وہ ثواب ہے۔
اس کا مطلب ہے مومن جو کرتا ہے اس کا جو بدلہ ملتا ہے وہ ثواب۔ بدلہ کیا ملتا ہے؟ عبادات کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ادھار کرتا ہے اللہ، ادھاری مذہبی کمال ہے۔ اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ کسی سے کام کرواؤ، مزدوری کرواؤ تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ کیا دیتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر عبادت بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روک کر قرب الہی عطا کرتی، نقد مزدوری، ہر سجدے کی نقد مزدوری، ہر قیام کی نقد مزدوری، ہر رکوع کی نقد مزدوری، ہر تسبیح کی نقد مزدوری، ہر تلاوت کی نقد مزدوری، کہ جب بھی کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو کسی گناہ میں غرق ہونے کی بجائے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہی مزدوری ہے۔ مولوی کے اس وعدے پہ نہ رہنا کہ مرنے کی، جس کو زندگی میں کچھ نہیں ملے گا مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، نقد جسے نہیں ملے گا وہ اس بات پہ نہ رہے کہ اللہ ادھار کرتا ہے، اللہ اتنا محتاج نہیں ہے کہ ادھار پہ کام کروا رہا، نقد دیتا ہے، ہر آن دیتا ہے، ہر لمحے دیتا ہے، ایک لمحے کا ذکر زندگیاں سوار دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے، قلب ماہیت کر دیتا ہے۔ بندہ آتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جاتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے۔ نصف صدی ہو گئی حضرت کی خدمت میں، الحمدللہ 25 برس میں نے بسر کیے، اب 25 برس حضرت کے بعد ہونے کو آئے ہیں، نہ کسی سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ داڑھی رکھو اور لباس اسلامی بنو، اور نہ آج تک میں نے کہا ہے، نہ کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ یہ حضرت آئے تو ان کی شیب ہوئی ہے، ان کی عزت کم کی جائے یا انہیں ذکر میں نہ بٹھایا جائے، یہ توجہ کم، کبھی نہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ کے نبی کی امانت ہے، برکات نبوت ہے، اور ہر مسلمان کا اس پر حق ہے، وہ گناہگار ہے یا نیک، وہ داڑھی مناتا ہے یا رکھتا ہے، وہ پتلون پہنتا ہے یا سلوار، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے اور اس کے رب کا مسئلہ ہے۔ لیکن وہ اللہ کا نام اندر جاتا ہے تو اندر نہیں، بندہ باہر سے جب دوسری دفعہ آتا ہے تو وہ اور انسان ہوتا ہے، یہاں اسے کوئی نہیں کہتا۔ ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو۔ دیوبند ایک مدرسہ آج سے 100 سال پہلے بنا تھا، بریلی اس سے 20 سال بعد بنا تھا، تو جب بریلی اور دیوبند میں مدرسے نہیں تھے تب لوگ کیا تھے؟ تب بھی تو مسلمان تھے۔ تو کسی مدرسے کو آپ ایک مذہب بنا لیں یہ تو زیادتی ہے۔ ایک مکتبہ فکر تو ہو سکتا ہے، ایک مذہب نہیں ہو سکتا۔ مذہب تو سیدھا سادہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور جب گردنیں باطل خداؤں سے آزاد ہو جائے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ جتنا گناہ ہوتا ہے وہاں کسی نہ کسی فرعون کی خدائی موجود ہوتی ہے، کسی نمرود کی خدائی موجود ہوتی ہے۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ کیا مراد ہے؟ یہی کہ بظاہر تو میں عبادتیں کرتا رہا، اندر نمرود بیٹھا تھا، بازار میں جاتا تھا تو بات اس کی مانتا تھا۔ خدائی تو نمرود کے پاس تھی اور ہم عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس عبادت کا کیا فائدہ کہ جب خدائی نمرود کے ہاتھ میں ہے، سیاست نمرود کے ہاتھ میں ہے، معاشرت نمرود کے ہاتھ میں ہے، آپ کی تعظیم نمرود کے ہاتھ میں ہے، تو پھر عبادت کو کیا کرتے ہو میرے بھائی؟ یہی تو آج کا مسئلہ ہے کہ جی تعظیم کو الگ کر دو، دین کو الگ کر لو، بھائی تو پھر دین کے پاس بچے گا کیا؟ قمیض بھی اتار لو، شلوار بھی اتار لو، ایک لنگوٹی اسے پہنا دو، یہ زندہ رہے گا، گرمیوں یا سردیاں بسر کرے گا دین کے ساتھ، یہ سلوک کرنا چاہتے نہیں۔ دین سالم کا سالم رہتا ہے یا سالم کا سالم چلا جاتا ہے۔ دین یا رہتا ہے یا نہیں رہتا، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے۔ کفر کے ساتھ اسلام کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ آدھا آدھا کفر بھی چلتا ہے، آدھا آدھا دین بھی چاہیے۔ یہ باتیں تو اہل مکہ نے منتیں کی تھی، حضرت ابو طالب کی منتیں کی تھی، پاؤں کو ہاتھ لگائے تھے اور کہا تھا کہ اپنے بھتیجے سے کہو
یہ شہنشاہی چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے تو سارے جزیرہ نما عرب کا شہنشاہ مان لیتے ہیں۔ دولت چاہتا ہے تو اتنی جمع کرتے ہیں کہ عرب میں کسی دوسرے کے پاس نہ ہو۔ کسی حسین خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ اشارہ کرے عرب کی حسین ترین خواتین اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، لیکن اسے کہو یہ لا الہ واپس لے لے، باقی عبادت بھی اپنی کرتا رہے، دین بھی اپنا رکھے، نمازیں بھی پڑھے اور پڑھائے، یہ صرف لا الہ درمیان سے نکال لے، ہمارے خداؤں کی بھی کچھ تو رہنے دے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب نے بڑے بھول پن میں بات کی، بزرگ آدمی تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، تو کہنے لگے بیٹا کیوں مجھے مشقت میں ڈالتے ہیں؟ جو ہمت مجھ میں نہیں ہے وہ بوجھ مجھ پہ کیوں ڈالتے ہو؟ دیکھو کہ یہ کہہ رہے ہیں قریش۔ آپ نے فرمایا چچا یہ باتیں تو وہ کر سکتے ہیں، دولت جمع کر سکتے ہیں، شادی کروا سکتے ہیں، سیاسی اقتدار دے سکتے ہیں، لیکن جو نہیں کر سکتے اگر آسمان سے سورج لے آئے، چاند نوچ کر لیں، میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک پہ چاند رکھ دیں، یا میں جان کھپا دوں گا یا میں اپنا کام کر کے رہوں، یا میں نہیں ہوں گا یا یہ کام ہو کے رہے گا۔ وہ کون سا کام تھا؟ مکہ والے کیا یہی چاہتے تھے نا یار تھوڑی سی اس لا الہ میں نرمی کر، کچھ ہمارے خداؤں کا کچھ برم تو رہنے دو، تم اپنے خدا کو مانو، صرف ہمارے خداؤں کی تردید چھوڑ دو، انہیں مانو مت۔ حضور نے فرمایا پہلا ہتھوڑا ان کے سر پہ لگتا ہے، لا الہ پہلی ضرب ان پہ پڑتی ہے، میں کیا کر سکتا؟ پہلی جو ضرب ہے اسلام کی وہ پڑتی باطل خداؤں کے سر پہ ہے۔ نمرود کی خدائی کو اسلام نہیں مانتا۔ ہو پھر ہم سے اسلام کیوں نافذ نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے، بارگاہ رسالت میں جو آیا وہ پڑھا لکھا تھا یا ان پڑھ، لیکن نور نبوت نے جس نے اسے صحابی بنایا اس میں یہ درد انڈیل دیا، اور وہ بندہ اسلام کی دعوت کو اول تا آخر سمجھ کر اس پر جم گیا۔ ہم نے سمجھوتے کر لی ہیں، مسجد کے اندر ہم مسلمان ہیں، مسجد کے باہر ہم مسلمان نہیں ہوتے، عدالتوں میں ہم مسلمان نظر نہیں آتے، بازار میں ہم مسلمان نہیں بنتے، حکومت و اقتدار میں ہم مسلمان نہیں رہتے، مسجد میں آتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں۔ اس طرح اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ جب کوئی برتن بھر جاتا ہے تو وہ چھلکتا ہے، اور جب وہ چھلکتا ہے تو دوسروں کے حصے میں پانی آتا ہے۔ ادھورے کو چھلکاتے رہیں تو وہ شور ہوتا ہے، آتا کچھ نہیں۔ ایمان سے دل لبریز ہو جائے تو الفاظ زبان سے نکلیں اگلے کو متاثر کرتے، اپنے دل میں شک ہو تو واز کہتے رہو، لوگ بھی سنتے رہتے، اور باہر مسجد سے نکلے تو کہتے بڑی غضب کی تقریر تھی، پوچھو کہا کیا ہے، کہتے یہ تو یاد نہیں، تقریر بڑی غضب کی تھی، مولانا نے کمال کر دیا۔ ہمارے یہ پشتون بھائی تو کہتے ڈیر کپر مولوی دے، بڑا کافر مولوی تھا، یعنی بہت غضب کا مولوی تھا، ڈیر کافر مولوی دے۔ تو پوچھ لو کہ سے ملے دی، اس نے کہا کیا ہے، یارا وہ تو بھول گیا، وہ یاد نہیں ہے۔ ورنہ جتنی تبلیغ آج ہوتی ہے پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، زبانی تبلیغی جماعتوں کے ذریعے، درس و تدریس اور مدارس کے ذریعے کتنی تبلیغ اور نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بگڑتا کچھ بھی نہیں۔ ہم ہیں کہ وہ رندے چلائے جا رہے ہیں، رندے چلائے جا رہے ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے جیسے رندے میں کوئی پھل نہیں ہے اور یہ لکڑی کا رندہ اور جس پہ چلا رہے ہیں وہ لوہا ہے، معاشرہ لوہا ہے، ہمارے ہاتھ میں لکڑی کا رندہ ہے، اس میں اتراشنے والا پھل ہی نہیں ہے۔ کیوں صحابی بن گئے لوگ؟ کیا انہوں نے چلے کاٹے تھے، وظیفے پڑھے تھے، 40 دن لگائے تھے، روزے لگائے تھے؟ کچھ بھی نہیں یار، یہی 5 نمازیں، یہی 30 سپارے، یہی 30 روزے، یہی زکوٰۃ کا نصاب۔
صحابی اس لیے بن گئے تھے کہ بیک نگاہ مصطفیٰ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر باڈی سیل میں اللہ بیٹھ گیا۔ کتنے سیل ہوتے ہیں ایک باڈی میں؟ کروڑوں ایٹم اس ایک انگلی پہ آپ رکھ سکتے ہیں، کروڑوں ایٹم، ایک قطرہ اگر یہاں رکھیں تو اس میں کروڑوں سے زیادہ شاید اربوں ایٹم اس میں ہوں۔ تو اس سارے وجود جو ہے یہ ایٹمز کا مجموعہ ہے نا، ذرات کا ہی مجموعہ ہے۔ تو کتنے سیل ہوں گے ایک انسان کی کھال سے لے کر اس کے نیا خانہ دل تک، ہڈیوں، گوشت، پٹھوں، خون۔ فرمایا جو نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، کسی نے کہا تھا من سی پارے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں، من سی پارے دل می فروشم۔ اس نے کہا بے گفتہ قیمتش، اس نے کہا بات کرو کیا لیتے ہو؟ گفتم نگاہ ہے، میں نے کہا ایک نگاہ پہ نچھاور کر دیں۔ وہ خریدار بھی عجیب تھا، کہنے لگا منہ مانگے دام کبھی ملے؟ بے گفتہ کم ترش، کچھ کم بتاؤ۔ اس نے کہا کہ گاہے یار زندگی میں ایک نظر صحیح، کبھی زندگی میں ایک نگاہ صحیح، میں تو اس پہ نچھاور کر دوں گا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ ایک نگاہ پہ زندگیاں نچھاور ہو گئی، اور قرآن گواہی دیتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا۔ اب ان سے کوئی کرائے خلاف اسلام کام، انہیں کوئی سمجھائے تہذیب و معاشرت کا فرق، کوئی ان سے منوائے کہ یہ الگ اور وہ کہتے ہیں سوائے اللہ کا۔ ایک بوڑھی خاتون عمر رسیدہ، نسل در نسل غلام، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ضعیفہ خاتون، والد بوڑھا، خود جوان، ایک بہن جوان ہے۔ ابو جہل اس ضد پہ آیا ہوا ہے کہ یہ کئی نسلوں کے غلام جو ہیں، اگر یہ بھی ہماری بات نہیں مانتے تو مانے گا کون؟ ظلم کر رہا ہے، گلی میں باندھ دے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب شام کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو ہم 4 افراد میں سے کوئی ایک اس قابل نہیں ہوتا تھا کہ کسی دوسرے کو اٹھ کر برتن سے پانی ڈال کے دے دے، اتنا مار کس بات پر رہا ہے؟ نماز فرض نہیں ہوئی، روزوں کا حکم نہیں آیا، تہجد کی بات نہیں ہوئی، حلال حرام کے احکام ابھی تک نہیں اترے، تو یہ کس بات پہ مار؟ یہ مار پڑ رہی تھی لا الہ پر، جھگڑا تھا لا الہ کا، کوئی تہجد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی فرائض کا جھگڑا نہیں تھا، حلال حرام کی بات نہیں تھی، سارا جھگڑا تھا لا الہ پر۔ وہ کہنے لگا کہ اگر اے بڑھیا تو بھی مان کر نہیں دیتی تو پھر میں تو غرق مر جاؤں، غرق ہو جاؤں، تباہ ہو جاؤں، میں تجھے ایسی موت ماروں گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تو دل سے نہ مان، یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا دل سے اللہ کو وعدہ، زبان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ کا انکار زبان سے کر دے میرا بھرم رہ جائے گا۔ تو وہ بڑی بے ساختگی سے فرماتے ہیں تو وہ کتنا بے وقوف ہے، وہ ہے یہ ایک تو میں انکار کیسے کروں؟ کیا بات ہے، ایک ضعیفہ، ایک خاتون، نماز فرض نہیں ہوئی، وضو کا طریقہ نہیں آیا، روزے فرض نہیں ہوئے، تہجد کے لیے اٹھتی نہیں ہے، بات صرف ایک نظر کی ہے، ایک نگاہ نبی کی نصیب ہوئی ہے، تو اس کی رگ نس نس ہر باڈی سیل میں اللہ موجود ہے اور اکیلا۔ تو وہ کہتی وہ ہے یہ اکیلا، تو میں کیسے کہہ دوں اکیلا نہیں؟ وہ پہلی شہید خاتون تھی مکہ کی زمین پر، اور 2 جانور منگا کر ان کی دونوں ٹانگیں باندھ کر مختلف سمت کو دوڑا، بدن کے 2 ٹکڑے ہو کر ہر ٹکڑا لا الہ کہتا رہا۔ وہ کہتا تھا دل سے نہ مان، زبانی کہہ دے میرا بھرم رہ جائے۔ وہ کہتی تھی میں زبانی بھی کیسے کہوں جب وہ میرے سامنے ہے، میرے اندر ہے یہ ایک، میں کیسے کہہ دوں ایک نہیں ہے، میری تو نس نس میں موجود ہے اور اکیلا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، میرے تو ہر باڈی سیل میں بیٹھا ہے، اور وہ ہے یا کہ میں اتنا جھوٹ کیسے بول دوں کہ وہ اکیلا نہیں ہے؟
آج انقلاب اس لیے نہیں آ رہا کہ میں بھی بڑا پرجوش تقریر تو کر رہا ہوں، لیکن شاید محاسبہ قیامت کو میرا بھی ہو، اللہ مجھے معاف کرے، کہ شاید یہ درد میں دے نہیں رہا، ہمارے پاس وہ درد شاید رہا نہیں، ہم اپنے سامعین کو وہ لا الہ کی پختگی دیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ بات تو کرنے کی ہے۔ نبی جب فرماتا ہے لا الہ تو ماننے والے کے بدن کا ہر باڈی سیل کہتا ہے لا الہ، یہ فرق ہے۔ نبی فلسفہ ہی نہیں دیتا، نبی فلسفہ بھی دیتا ہے اور فیلنگ بھی دیتا ہے۔ نبی کہتا ہے اللہ کو سجدہ کرو تو دل کو بھوک لگتی ہے سجدے کرنے کی، پریشان ہو جاتا ہے کہ زور تو ختم ہو گیا، عصر کا وقت کب ہوگا، تلاش کرتا رہتا ہے، اس میں وہ بھوک آ جاتی ہے، درد آ جاتا ہے۔ ہم پڑھنے کو بھی آتے ہیں تو جان چھڑا رہے ہیں، وضو پورا نہیں ہوتا، جلدی جلدی پانی مارا ہاتھ پاؤں پر، کوئی سوکھا کوئی گیلا، اٹھے رکوع میں گئے تو پھر واپس قیام میں نہیں، سجدے میں گئے تو جلسے میں نہیں بیٹھے، جلدی جلدی 2 ٹھونگے ماری، یہ جا وہ جا، یہ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ کاشتکار سارا دن ہل چلاتا ہے بیلوں سے، ایک ایک لکیر تول کر لاتا ہے، اگر ایک لکیر خراب ہو جائے نا ہل کی تو اس جگہ فصل نہیں اگتی، وہ جگہ خشک ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اگر چھوٹا سا ٹکڑا رہ جائے، ہم نے تو بیلوں سے ہل چلایا ہے، خود چلایا اپنے ہاتھوں سے، اب تو ٹریکٹر آ گئے، تو وہ چھوٹا سا ٹکڑا تو اتنی بڑی وہ ڈھیم بن جاتی ہے، وہاں فصل نہیں اگتی۔ تو سارا دن پیدل بیلوں کے پیچھے، لیکن ایک ایک لکیر اندازے سے لا رہا۔ ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اٹھے بیٹھے ٹھونگے مارے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیلنگز، وہ محسوسات، وہ درد جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر رگے جاں میں تھا، ہمیں اس درد کی ضرورت ہے، اس دوا کی ضرورت۔ وہ بندے چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ڈنڈے لے کر لڑائی کرے، یہ نہیں کہ وہ کسی پہ گولی چلائے، وہ باطل کے لیے لا ینحل ہو جائے، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم انہیں ڈھال نہ سکے کسی اور سانچے۔ صرف ایک راستہ ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ اسلام جس طرح پہلے زمانے میں غالب ہوا تھا، آخری زمانے میں اسی طرح غالب ہو، وہی طریقہ ہوگا۔ وہ طریقہ پہلے زمانے کا کیا تھا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا ایک سانچے میں ڈھل جاتا تھا اور اتنا پکا ہو جاتا تھا کہ پھر اسے کسی دوسرے سانچے میں ڈالنا ممکن نہیں تھا، کسی آگ سے پگھلتا نہیں تھا، کسی جبر سے ٹوٹتا نہیں تھا۔ منافقین آئے، مدینہ منورہ میں دھوکہ دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ کر دیجئے، دھوکہ کیا، آگے لے جا کر انہیں شہید کر دیا۔ لمبا قصہ ہے، کچھ کو قید کر کے مکہ مکرمہ بیچنا چاہا۔ میں مختصر سی بات کرتا ہوں، ان میں سے دھوکہ کرنے والے منافقین میں سے ایک بندہ، اطلاع آئی نبی کریم کو، بہت دکھ ہوا، بڑے جانثار بڑے پیارے لوگ تھے جو شہید اور دھوکے سے شہید۔ لیکن کسی نے آ کر عجیب لوگ تھے یار، خود فیصلہ نہیں کرتے تھے، اب ایک بندہ ان میں سے آ رہا ہے تو اسے قتل کر دو، نہیں، بھاگی ہوئی بارگاہ رسالت میں کہ ان دھوکہ دینے والوں سے ایک شخص آ رہا ہے، اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دیں۔ ہم تو خود فیصلہ کر لیتے ہیں نا، ہر بندہ مفتی ہے، وہ ایسے نہیں تھے۔ اصل اسلام یہی ہے، فردوہ الی اللہ و الی رسول، بات جب بھی ہو اسے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ الوہیت سے پوچھو کیا کرنا ہے، دین سے پوچھو کیا، خود فیصلے نہ کرو۔ آپ نے فرمایا جب آ رہا ہے تو اسے آنے دو۔ آ گیا بارگاہ رسالت، آپ نے کہا تم نے اتنا دھوکہ کیا، پھر کیا لینے آئے؟ کہنے لگا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بے شک آپ میری گردن مروا دیں۔ کیا سوال؟
سوال یہ ہے کہ جس بندے سے میں لڑ رہا تھا، فلاں ہستی جو تھی، میں نے نیزہ مارا، ان کے سینے میں لگا اور پشت کو توڑتا ہوا نکل گیا، اور ان کے منہ سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ اب کعبہ کا ایک احترام مشرکین میں بھی تھا، پھر ایک بات ان میں یہ تھی کہ مرتے ہوئے کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تو کہنے لگا کمال ہے، رب کعبہ کی قسم بھی کھائی، جان کنی کے عالم میں تھا، اور کہتا ہے میں جیت گیا، اس کا مطلب ہے اس نے جھوٹ تو نہیں بولا۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں نے تو نیزہ مار کے اسے قتل کر دیا تو جیتا میں، وہ کیسے جیت گیا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ حضور نے اسے لا الہ الا اللہ سمجھایا اور فرمایا وہ جیت اس طرح گیا کہ اس پہ وہ اپنی جان دے گیا، شہید ہو گیا۔ کہنے لگا بات یہ ہے یا رسول اللہ، مجھے سزا دے دیجئے لیکن مجھے پہلے یہ لا الہ الا اللہ سمجھائیں، یہ مجھے بھی سکھا دیجئے، بے شک میری گردن مار دی جائے۔ آپ نے فرمایا جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کے گزرے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ جو تھا نا کہ موت بھی آئے اور بندہ کہے میں ہارا نہیں، میں جیت گیا ہوں، یہ شاید نہ پیر صاحب دے رہے، نہ مولوی صاحب دے رہے، نہ واعظ دے رہا ہے، نہ مبلغ دے رہا، نہ کوئی میں دے رہا ہوں، نہ آپ دے رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ ہم لا الہ کہیں تو ہمارا مقصد ہو، وہی مین اٹ، لا الہ الا اللہ، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی اللہ کے سوا۔ یہ آپ نے کیوں قید کر لیا معبود صرف اللہ ہے؟ اس پہ تو ایک قدغن لگ گئی کہ صرف سجدے اللہ کو کرنے، باقی ساری باتیں دوسروں کی مانتے رہو نا۔ اس کا تو سیدھا سا ترجمہ ہے کہ کسی کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے، بات ختم ہو گئی۔ سیدھے کیوں نہیں پڑھتے لا الہ کو؟ پیج پیج کیوں لڑاتے ہو؟ آپ نے ایک سجدے پہ پابندی لگا دی تو یہ وہ بھی لگی صرف جسمانی سجدے پر، دل جو ہے وہ ہر آستہ پہ جھکتا ہے، ہر فرعون کے سامنے دل بچھا جا رہا، ہر نمرود کے سامنے دل سجدہ ریز ہے، ہر ابو جہل کی بات مان رہا ہے، تو یہ کہاں وہ سجدہ جو فزیکل ہے صرف وہ اللہ کے لیے بچ گیا؟ اللہ کو تو سجدے کی جان چاہیے، روح چاہیے، اندر جو شے ہے اسے تو وہ چاہیے۔ فرمایا قربانیاں کرتے ہو تو اللہ کو تمہارے گوشت اور خون، تو وہ تو اللہ کو نہیں ضرورت کہ وہ تمہاری قربانیوں کا گوشت لے کر فرشتوں میں بانٹتا ہے تب اس کی مخلوق پلتی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو اندر جھانکتا ہے کہ کیا قربان کر رہے ہو، کیا نچھاور کر رہے ہو۔ یہ چھری چلا سکتے ہو اپنی گردن پر، اپنی خواہشات پر چلا سکتے ہو، نہیں تو پھر تم نے ایک جانور کی جان بے سود لی، کیا فائدہ اس کو ذبح کرنے؟ کھاؤ پیو موج کرو۔ چھری چلانے کا مطلب تو یہ تو ایک سمبل ہے، ایک نمونہ ہے کہ آپ نے بیل کاٹ دیا، بکرا کاٹ دیا، دمبا کاٹ دیا، اصل تو نمونہ ہے کہ تم نے خواہشات باطلہ کا گلا کاٹا یا نہیں۔ تو اگر ان پہ چھری نہیں چلی فرمایا یہ گوشت لے جاؤ اور کھاؤ پیو، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ قرآن کہتا ہے بھئی یہ جو خون بہایا تم نے اور یہ گوشت، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اٹھاؤ لے جاؤ، جاؤ۔ تو یہ بانٹ لو اس طرح کہ صرف اس بے جان اور بے کیف سجدے، اس گندے مندے وجود کے جس میں پاک کی کم اور نجاست زیادہ ہے، اس کا گوشت حرام ہے، اس کا خون کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، تو باقی اس میں بچتا کیا ہے؟ یہ تو سارا ہی نجس ہو گیا۔ اس میں ہے ہی لا الہ جو اسے معزز کیے ہوئے، اس سارے وجود میں صرف لا الہ کا ایک یقین ہے جو اسے فرشتوں سے زیادہ مکرم کیے ہوئے، وہ نکال دو تو سائنسدانوں کے نزدیک اس کے فزیکل جو اس کے اجزاء ہیں ان کی قیمت کو 3.5 روپے بنتی ہے، اور اس کا خون ناپاک ہے، ایک قطرہ بہ نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے سے لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، نجاست سے بھرا ہوا، ناپاک خون سے بھرا ہوا،
ناپاک اور حرام گوشت کا بنا ہوا یہ وجود کس لیے ہے؟ اسے اللہ کیا کرے گا؟ اسے اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہر رگے جاں میں اللہ بس جاتا ہے، یہ فرشتوں سے زیادہ عزت پا جاتا ہے۔ حوریں اس کی راہ دیکھتی ہیں، آسمان اس کی طرف دیکھتے ہیں، عرش اس کے راستے کی منزل بن جاتا ہے۔ تو لا الہ کو نکال دو اس کے پاس، پیچھے بچے گا کیا؟ یہ تو حرام کی ایک گٹھڑی ہے، اسے لیے کرو۔ کون سا ایسا بندہ ہے جس کا خون ناپاک نہیں ہے؟ کون ایسا فرد ہے جس کا گوشت حرام نہیں ہے؟ پھر اس کے پاس ہے کیا؟ خون اور گوشت کے علاوہ تو باقی تو ہے ہی ویسے ہی غلاظت، تو پھر اس کے پاس ہے کیا؟ سو میرے بھائی، اسلام چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ وہ جو بحیرہ نے کہا تھا نا عتبہ کو، سردار تھا قریش کا عتبہ، اسے قریش نے بھیجا کہ یار تم جاؤ اور تم جا کر اس ہستی سے بات کرو، سیانے ہو، سمجھدار ہو، دانشور ہو، سارا عرب تمہارا لحاظ کرتا ہے، سارے قبائل مکہ تمہاری عزت کرتے ہیں، تو اس مسئلے میں تم آؤ۔ وہ گیا، جو بات کہنی تھی، جو نصیحت کرنا چاہتا تھا، پہلے اس نے اپنی بات کی کہ دیکھیں آپ برادری ہے، قبائل ہیں، قریش کی سرداری ہے سارے عرب پر، تو اس میں بگاڑ آئے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ کچھ درمیانی راہ نکالیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات تلاوت فرمائی، وہ سنتا رہا، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب سارے سرداران قریش اور سرداران مکہ منتظر تھے کہ عتبہ کیا کہتا ہے۔ واپس آیا، بڑا متفجر کا رنگ بدلا ہوا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ کوئی کیا کر کے؟ کہنے لگا بات یہ ہے، میری مانو تو اس ہستی کو اہل عرب پہ چھوڑ دو۔ اگر عربوں نے مغلوب کر دیا اور انہیں شہید کر دیا تو تمہارا کام مفت میں ہو گیا، لیکن اگر یہ عربوں پر غالب آ گیا اور اس کی حکومت بن گئی تو تمہارا تو فرض ہے، تمہاری تو بادشاہی بن جائے گی، تم کیوں جو ہے کرتے ہیں؟ یہ تجزیہ تھا ایک اس سردار کا جو ابھی ایمان نہیں لایا، لیکن چند آیات قرآنی سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ تو جناب فلسفہ بھی اسی میں ہے، ادب بھی اسی میں ہے، تہذیب بھی اسی میں ہے، کلچر بھی اسی میں ہے، سیاست بھی اسی میں ہے، حکومت بھی اسی میں ہے، اور ریاست بھی اسی میں ہے۔ اور اس نے جا کر قریش کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے، یہ پھیلا رہا ہے اپنی دعوت کو، اسے عربوں پہ چھوڑ دو۔ اگر عربوں نے انہیں ختم کر دیا تو تمہارا مقصد گھر بیٹھے حل ہو گیا، تم مارنا چاہتے ہو عرب مار دیں گے، جان چھوٹی۔ لیکن اگر اہل عرب پر غالب آ گیا اور عرب میں اس کی سلطنت بن گئی تو تم مفت میں بادشاہ کے رشتہ دار بن جاؤ گے اور تمہاری سرداری بن جائے گی، لہذا تم چپ رہو۔ انہوں نے مانا یا نہ مانا، میں بات اس کی سمجھ کی کر رہا ہوں کہ اس نے آیات سن کر جو اندازہ لگایا وہ یہ تھا کہ یہ تو ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ تو سب کچھ ٹھیس ٹھاس کر کے اس پر اللہ کی قرآن جو ہے وہ قائم کر دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ مدینہ والوں نے بھی یہی شرط رکھی کہ حضور دنیا تو آپ کے قدموں میں آ جائے گی، آپ پھر ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ اور دیکھ لو جزیرہ نما عرب عہد رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاست اسلامی بن گئی تھی، لیکن حضور نے مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑا، پھر مدینہ ہی کو قیامت تک کے لیے وہ سربلندی عطا فرمائی کہ حاجی حج کر چکے تو پھر اسے مدینہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ گنبد خضرا آج بھی مدینے کی زینت بنا ہوا۔ تو میرے بھائی، اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سجدے کریں، یہ ذکر بھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ جنتی ہوگے حوریں ملیں گی، وہ جنت اس کی ہے، حوریں اس کی ہیں، جسے جی چاہے اس کا دے نہ دے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو بھی اللہ کرے اللہ سے آشنا ہو جائے۔ آشنائی کا مطلب یہ ہے پھر اس کی مانے کسی کی نہ مانے۔ آج بھی ہم میں یہ جذبہ آ جائے، نہ کسی تاریخ کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈنڈا چلانے کی ضرورت ہے، خود بخود اسلام نافذ ہوگا۔
اور جب ہم اپنے آپ پہ نافذ نہیں کر سکتے، میں اور آپ ہم 16 کروڑواں حصہ ہیں پاکستان کا. یہ ہمارا 5.5 فٹ باڈی اسٹریچر جو ہے یہ 16 کروڑواں حصہ ہے پاکستان پر. اس پر تو ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں سارے پہ کر دو. کون کر دے؟ جو خود اس باڈی اسٹریچر پہ نہیں کر سکتا وہ سارے پہ کر دے. اور پھر وہ کر دے جو اسلام کے ہے ہی خلاف، جو اسلام کو دین ہی نہیں مانتا وہ کر دے. یہ کام ایسے نہیں ہوگا میاں. اور تھوڑے تھوڑے لوگوں کو خواہ مخواہ حکومت کی داڑھوں کے نیچے دے کر مت مرواؤ. اور کفر کو یہ بہانہ مت دو کہ یہ مدارس جو ہے یہ واقعی دہشت گردی کرتے ہیں اور یہ واقعی ڈنڈے چلاتے ہیں اور یہ لوگوں کی ٹیپیں اور ٹیویاں توڑ دیتے ہیں. یہ بھی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، کیوں توڑیں اسے؟ یہ بات جو میں نے کی ہے یہ شام کو آپ جاپان سے امریکہ تک سنیں گے اس کے تفصیل. یہ بات جو آپ میں اور مجھ میں ہے اور ہو رہی ہے، آج ہی شام کو کمپیوٹر پر امریکہ، چائنا، افریقہ سے لے کر امریکہ کے مغربی ساحلوں تک جو سننا چاہتے ہیں ان تک پہنچ رہی ہوگی. پھر اسے کیوں توڑیں؟ اور یہ ایک کیمرہ ہم توڑ دیں گے تو کیمرے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. ایک ایجاد ہے، اس کا مثبت استعمال کرو. اس میں نہ حرام ہے نہ حلال ہے. اس کا استعمال یا حرام ہے یا حلال ہے. اگر لوگ اس سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو آپ حیا مندی کا پیغام بھی تو پھیلائیں اس سے. میرے پاس بھی کمپیوٹر ہے، صبح کا ذکر بھی کمپیوٹر پہ ہوتا ہے اور شام کا بھی کمپیوٹر پہ ہوتا ہے. اور روئے زمین سے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں پالٹا کے. اور یہ تاریخ اسلامی میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک مرکز سے ذکر ہوتا ہے اور اس وقت روئے زمین پر کوئی نہ کوئی ذکر اس میں کر رہا ہوتا ہے. اس کمپیوٹر کو لاٹھیاں مار کر توڑ دیں تو کیا حاصل ہوگا؟ کرا سکیں گے ہم یہ کام؟ تو مولوی صاحب تو بہت پیچھے رہ گئے، ٹی وی توڑتے پھرتے ہیں. اصل فحاشی تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پہ ہے. شاید اس کی انہیں ابھی خبر نہیں. آج تک کوئی کمپیوٹر ٹوٹنے کی خبر مجھ تک نہیں پہنچی. کمپیوٹر کسی نے نہیں توڑا، شاید اس کا انہیں پتہ نہیں چلا. ورنہ ٹی وی تو بہت پیچھے رہ گیا. اصل فحاشی اور برائی اور اس کی دعوت اور بے حیائی انٹرنیٹ پر اور کمپیوٹر پر ہے. اور آپ کے آج کے بچے شام کو بیٹھتے ہیں کھول کر اور بیچ میں صبح ہو جاتی ہے. کالج میں سارا دن سوتے ہیں اور ساری رات اس کمپیوٹر کی بے حیائی کو دیکھتے ہیں. لیکن وہ کمپیوٹر توڑنے سے نہیں ختم ہوگی، ان کے ذہنوں کو اور ان کے دلوں کو جلا بخشنے سے ختم ہوگی. اسی کمپیوٹر پر آپ لا الہ الا اللہ کا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں. اسی کمپیوٹر پر اس کی تشریحات بھی بھیج سکتے ہیں. اور بے شمار اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے روزانہ مضامین اسی انٹرنیٹ پہ آتے ہیں، دین کے متعلق دینی سوالات کے جوابات دیتے ہیں، دینی بیان ہوتے ہیں. میری اپنے یہ تقریر جو آپ سن رہے ہیں شام کو یہ اس کمپیوٹر پر روئے زمین پر گونج رہی ہوگی. تو دین اسلام نے خانہ دل سے لے کر ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں کے کردار تک کو حاوی ہے. عدلیہ، انتظامیہ، سیاست، سیادت، قیادت، کاشتکاری، ذمہ داری، کاروبار، تجارت، صلح اور جنگ، جب تک سارے پہ اسلام نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. ادخلوا فی السلم کافہ. اور مزے کی بات ہے، دیکھو اللہ کریم نے تاڑا ہوا تھا کہ یہ سمجھوتوں والے مسلمان آئیں گے، وہ جان پائیں گے. تو اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسے پتا تھا کہ یہ سجدہ تو اندر آ کر کریں گے اور پھر اسلام سے نکل جائیں گے اور باہر آزاد. اس نے نہیں، اے جو کلمہ پڑھتے ہو، اے ایمان، یا اللہ سے اب مسلمان ایمان والوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ ہمیں جانتا تھا کہ ایک زمانے میں ایمان والے ایسے بھی ہوں گے کہ مسجد میں آئیں گے تو مجھے سجدے کریں گے، مسجد سے نکلیں گے تو چپے چپے پر فرعونوں اور نمرودوں کو سجدے کریں گے، خواہشات نفس کو سجدے کریں گے، اپنی خواہشات کے سامنے سجدہ. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او بھائی کلمہ پڑھنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ،
سارے کے سارے اسلام میں آ جاؤ، یہ ادھورا اسلام مجھے پسند نہیں ہے۔ اور جو اسلام کے باہر تم کام کرتے ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہو۔ اسلام کے باہر جو کام کرتے ہو، سیاست ہے یا حکومت ہے یا کوئی تہذیب ہے یا کلچر ہے، جو بھی کرتے ہو یہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ کلمہ بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور سجدے شیطان کو بھی کرو۔ سجدہ تو بات کو ماننے کا نام ہے، وجود کا سجدہ تو اس بات کی علامت ہے کہ حضور آپ کی بات مانتا ہوں۔ تو میرے بھائی میری گزاریات پہ غور فرمائیے، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھیے، اللہ آپ کو دانش دے۔ سب سے پہلے ٹھوس اور سالڈ اسلام اپنے آپ پہ نافذ کیجئے۔ اگر آپ یہ کر گئے تو انشاءاللہ نفاذ اسلام کرنے والے آپ ہی کو اللہ منتخب کر لیں گے، اور جو یہ نہیں کر سکے گا وہ نعرے تو لگاتا رہے گا، میدان عمل میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو نعرے تو 60 سال سے لگ رہے ہیں، عملاً کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے شاید آج آپ کا بہت وقت لے لیا، لیکن وہ پتہ نہیں مجھے بھی وہ آج جلسے کا دن تھا، شاید وہی بات ذہن میں آ گئی۔ وہ ہم نے تو جلسہ کر ہی لیا۔ وہ کسی نے کہا تھا وہ یک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، دنیا کی کوئی بات ہو ایک لفظ میں وہ ختم کی جا سکتی، کوئی دنیا کی بات ہو آپ یہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں بات ختم ہو۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، منا ذوق حضوری طول دادم داستان ہے۔ مجھے تو بات کرنے کا مزہ آ گیا تو بات لمبی کر لی۔ اصل بات یہ تھی کہ بات کرنے کا مزہ آ گیا تو میں اس میں کھو گیا اور آپ لوگوں کا زیادہ وقت لے لیا۔ تو اللہ اسے ہمارے لیے اصلاح کا، توبہ کا، بخشش کا سبب بنا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم عملاً اپنے آپ پر، اپنے خاندان پر، اپنی قوم، اپنے ملک پر اسلام نافذ کر کے روئے زمین کو دعوت اسلام دینے کے قابل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی